الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے کتاب الطہارہ تقریباً مکمل کر لی۔ آج اس کی آخری حدیث رہ گئی ہے۔ کتاب الطہارہ میں ہم نے مختلف ابواب پڑھے اور آخری باب تھا باب الحیض۔ تو اس کی آخری حدیث آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پڑھنے لگے ہیں۔ اس کے بعد پھر کتاب الصلاۃ شروع ہو جائے گی۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کانت النفساء، یہاں پہ النفساء کو پہلے سمجھ لیں۔ نفساء ایسی عورت کو کہتے ہیں جو ولادت سے فارغ ہوئی ہو، جس کے ہاں بچے کی ولادت ابھی تازہ تازہ ہوئی ہو، اس کو نفساء کہتے ہیں۔ تو کانت النفساء، نفاس والی عورتیں، تقعد علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھی رہتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بعد نفاسہا، بچے کی ولادت کے بعد، نفاس کے بعد، 40 یومن، 40 دن تک۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نفاس والی عورتیں نفاس آنے کے بعد 40 روز تک بیٹھی رہتی تھیں۔ بیٹھے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نماز نہیں پڑھتی تھی، روزہ نہیں رکھتی تھی، یہ ہے مراد۔ رواہ الخمسۃ الا النسائی واللفظ لابی داود، پانچوں نے بیان کیا ہے اسے اور سوائے نسائی کے، اور یہ لفظ ابو داود کے۔ وفی لفظ لہو، اور ابو داود میں ہی یہ الفاظ بھی ہیں، وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہو اور نفاس کے ایام میں اس نے نماز نہیں پڑھی، تو ان نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا۔ وَلَمْ يَأْمُرْهَا، اور نہیں حکم دیا اسے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بقضاء صلاۃ النفاس، ایام نفاس کی چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضاء کا۔ وصح الحاکم، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث میں ہمارے سامنے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے۔ اصل میں حیض اور نفاس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطری معاملہ رکھا ہے اس امت کی عورتوں پر، یعنی خواتین کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ بنات آدم پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں لکھ دی ہیں۔ تو بچے کی ولادت کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو ایام نفاس کہتے ہیں، اور اس میں فرق ہے، جیسے ہم نے پیچھے استحاضہ اور حیض کے خون میں فرق کیا، اسی طرح نفاس کے خون میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو اب اس دوران نہ نماز پڑھے گی عورت، نہ روزہ رکھے گی۔ تو بعد میں جب وہ غسل کر لے گی تو پھر نمازیں نہیں دہرائے گی، لیکن اس ایام دنوں میں اور اس ٹینیور میں چھوٹے ہوئے روزے وہ رکھے گی، یعنی روزوں کی قضائی دے گی لیکن نمازوں کی قضائی وہ نہیں دے گی۔ تو جی یہ نفاس کا حکم حیض کے حکم کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے۔ حیض میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی اور روزے بھی نہیں رکھے جاتے، لیکن بعد میں روزوں کی قضائی دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس استحاضہ جو ہے وہ ایک بیماری ہے، اور اس میں ہم نے مختلف طریقے پڑھ لیے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے، اور اس میں پھر نماز بھی پڑھی جائے گی اور روزہ بھی رکھا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ کی توفیق سے کتاب الطہارہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ہے کتاب الصلاۃ۔ کتاب الصلاۃ یعنی نماز کی کتاب۔ تو اس بڑے چیپٹر میں نماز کے احکامات کا بیان ہوگا۔ تو کتاب بڑی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ابواب ہوتے ہیں۔ تو کتاب الصلاۃ میں آگے پھر مختلف ابواب ہیں، جیسے ہم نے پیچھے کتاب الطہارہ پڑھی اور اس میں مختلف ابواب تھے، اسی طرح کتاب الصلاۃ میں بھی مختلف ابواب ہیں۔ تو پہلا باب ہے باب المواقیت،
مواقیت کیا ہے؟ یہ میقاتن کی جمع ہے، اور میقات وقتن سے نکلا ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ نماز جس وقت میں ادا کی جائے گی ان اوقات کا بیان ہوگا یہاں پہ۔ نماز کا اول وقت کیا ہے، آخر وقت کیا ہے، اور افضل وقت کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پہ باب المواقیت میں ڈسکس ہوں گی۔ اور یہ حقیقی بات ہے، اللہ کا قرآن بھی اس بات پر گواہ ہے کہ نماز جو ہے وہ وقت کے اندر ہی کاؤنٹ کی جائے گی۔ وقت گزار کے نماز پڑھنے والے جو ہیں یہ نماز کو ضائع کرنے والے ہیں، اور اللہ کے کوئی عذر ہو اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ کوئی عذر ہو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ایمان والوں پر جو نماز ہے وہ مقررہ وقت میں ادا کرنا ضروری ہے، یعنی مقررہ وقت کے اندر نماز ادا کریں گے تو پھر نماز گنتی میں آئے گی اور پھر یہ فریضہ ادا ہوگا، اور اگر وقت گزار کے تو یہ گویا کہ نماز کو ضائع کر دینا ہے، اور عذر کے بغیر اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ نماز بالکل بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو نماز کے ساتھ اوقات بہت ضروری ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نماز انسان کو پنکچول بھی کرتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ 5 مرتبہ ایک دن میں، یعنی 3 مرتبہ آپ کہہ لیں دن میں اور 2 مرتبہ رات میں، دن اور رات میں 5 نمازوں میں انسان کو بلایا اپنے پاس۔ تو خیر ہم دیکھتے ہیں پہلی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت تب ہے جب سورج ڈھل جائے۔ زالت کا معنی ہوتا ہے زائل ہو جائے، ڈھل جائے، مائل ہو جائے۔ وکان ذل الرجل کطولہ، اور یعنی ظہر کا وقت تب سے شروع ہوگا جب سورج ڈھل جائے، یعنی مائل ہو جائے، اور کب تک رہے گا؟ جب آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، یعنی اس کی ہائٹ کے برابر اس کا سایہ ہو جائے، یعنی ایک طرف وہ کھڑا ہوا ہے، سورج اس پہ پڑ رہا ہے اور اس کا سایہ بن رہا ہے، تو وہ سایہ اس کی ہائٹ کے ایکول ہو جائے، تب تک یہ ظہر کا وقت ہے۔ ما لم يحضر العصر، جب تک عصر کا وقت نہیں آتا۔ ووقت العصر، اور عصر کا وقت ما لم تصفر الشمس، جب تک سورج زرد نہیں پڑ جاتا، تصفر زرد کو کہتے ہیں، یلوش کلر نہیں دینا شروع ہو جاتا سورج، تب تک عصر کا وقت ہے۔ ابھی اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ بعض استثناءات ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ہم پڑھیں گے اسی کتاب الصلاۃ میں ہی، بلکہ باب المواقیت میں ہی، کہ جس نے ایک رکعت سورج کے غروب ہونے سے پہلے پا لی تو اس نے عصر کو پا لیا، اور جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت کو پا لیا تو گویا اس نے فجر کو پا لیا۔ تو یہ کچھ استثناءات ہیں، اس کے اندر ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی عذر ہو انسان کے پاس، انسان سویا ہوا ہے، آنکھ کھلی ہے تو دیکھا ہو اتنا وقت ہے، یا بھولا ہوا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ بس اتنا ہی وقت رہ گیا کہ جس میں ایک رکعت ہی پوری ہو سکتی ہے، تو اس کو پڑھ لینی چاہیے نماز، یہ ہے معنی من نام عن صلاۃ او نسی عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا او کما قال۔ تو یہاں پہ جو وقت بیان کیا گیا ہے یہ استثناءات سے ہٹ کے ہے، یعنی معمول کے مطابق جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ وقت العصر ما لم تصفر الشمس، عصر کا وقت تب تک ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، آفتاب، ٹھیک ہے، الشمس۔ وقت صلاۃ المغربی ما لم یغب الشفق، اور مغرب کی نماز کا وقت تب تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب ہوتے ساتھ ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور
اس کے بعد پھر کب تک رہے گا یہ وقت؟ جب تک، جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کے بعد کچھ دیر تک آ، شفق یعنی روشنی روشنی رہتی ہے افق کے اوپر مغرب کی طرف. تو جب یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے اور اندھیرے میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے، تب تک مغرب کا وقت ہے. وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسطی، اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے درمیانے نصف تک ہے. یعنی رات کے دو حصے کریں تو پہلا جو حصہ ہے نصف تک، اس سے پہلے پہلے عشاء کی نماز کا وقت ہے. یہ بات بہت سے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ اب تک بہت سے لوگ یہی سمجھتے آئے ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت فجر تک ہوتا ہے. فجر تک نہیں ہوتا، تہجد کا وقت فجر تک ہوتا ہے، اور فجر صادق، فجر کاذب، انشاءاللہ ہم امیج کے ساتھ اس کو سمجھیں گے آگے جا کے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ نصف اللیل تک ہے، یعنی آدھی رات تک. اور آدھی رات گزرنے کے بعد پھر عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن تہجد کا وقت جو ہے وہ تو ساری رات میں یا کسی وقت بھی انسان پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ نفلی نماز ہے. اور بلکہ وہ رات کے 3 حصے کیے جائیں اور 2 حصے گزر جائیں تو آخری 1/3 میں تہجد پڑھنا زیادہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آ کے آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کا طالب ہو، کوئی ہے جو رزق چاہتا ہو. تو خیر وہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ خود آتے ہیں، کما یلیق بشان ہی، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ یعنی شفق غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور آدھی رات تک چلتا ہے. وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وقت صلاۃ صبح، اور صبح کی نماز کا وقت من آغاز کے لیے ہوتا ہے، سے، کب سے؟ طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے سے. یعنی فجر کے طلوع ہونا اور سورج کا طلوع ہونا، اس کو سمجھیں آپ. اس کو یعنی اس میں یہ کوئی اسٹوڈنٹ کنفیوز نہ ہو جائے کہ من طلوع الفجر کا معنی یہ ہے سورج طلوع ہونا. سورج طلوع ہونا نہیں، فجر طلوع ہونا. اور وہ فجر صادق ہے. اور فجر صادق جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں. تو رات ختم ہو گئی ہے، اب فجر شروع ہو گئی ہے. تو طلوع فجر سے لے کے معلم تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا، طلوع فجر سے سورج کے طلوع ہونے تک یہ فجر کا وقت ہے. رواہ مسلم، مسلم میں یہ روایت آئی ہے. تو یہاں پہ اس حدیث میں جب ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ظہر کے وقت کی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ نے فرمایا کہ جب سورج زائل ہو جائے، ایک ہوتا ہے بالکل سر کے اوپر ہو سورج، تو وہاں سے تھوڑا وہ موو کر جائے مغرب کی طرف، تو تب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور تب تک رہتا ہے جب تک انسان کا سایہ اس کی ہائٹ کی ایکول نہ ہو جائے، یا ہر چیز کا سایہ. کسی بھی چیز کو آپ یعنی جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں یاد ہے ہمارے اساتذہ نے ایک سٹک کھڑی کر کے پریکٹس کروائی، اور وہ سٹک کھڑی کرنے کے بعد پھر اس کا سایہ جب اس کے ایکول ہو گیا تو تب پھر یہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا شروع ہو گیا. اور عصر کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ جب تک شفق سوری ہاں یعنی سورج زرد نہ ہو جائے. شفق کا تعلق مغرب کے ساتھ ہے، اور زرد ہونا یعنی سورج کی روشنی ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ زرد ٹکیا کی صورت اختیار کر جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب غروب ہوتا ہے تو غروب ہوتے ساتھ ہی پھر مغرب کا وقت ہے. اور مغرب کا وقت کب تک چلتا ہے؟ جب تک شفق آسمان پہ رہتی ہے، یعنی وہ سرخی اور وہ روشنی جو غروب آفتاب کے بعد بھی رہتی ہے. تو جب وہ غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اور عشاء کا وقت ہے رات کے نصف تک. اور پھر فجر کا وقت آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ارشاد فرمایا. تو فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب فجر طلوع ہو جاتی ہے. اور فجر کب طلوع ہوتی ہے؟ وہ فجر صادق، جب روشنی افق پہ پھیل جاتی ہے، دائیں بائیں پھیل جاتی ہے. تو سورج طلوع نہیں ہوا ہوتا، تب صرف روشنی آتی ہے. تو یہ ہے طلوع فجر. وہاں سے شروع ہو کے پھر جب تک سورج نہیں نکلتا فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے.
اور سورج جیسے ہی نکلتا ہے اس کے بعد پھر فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ بندہ جس کی آنکھ ہی سورج کے طلوع ہونے کے بعد کھلی ہے تو وہ اس حدیث کے حکم میں ہوگا کہ فوراً وہ نماز پڑھ لے۔ وَلَهُ مِنْ حدیث بریدہ فی العصر، اور مسلم میں ہی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عصر کے بارے میں آتا ہے، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، اور سورج جو ہے وہ بیضاء یعنی چمکدار، ٹھیک ہے، سفید، بیاضن سفید رنگ کو کہتے ہیں، نقیتن صاف، بالکل واضح، ٹھیک ہے، من حدیث ابی موسیٰ، اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں والشمس مرتفعۃ، اور سورج بلند ہو، یعنی عصر کی نماز کا وقت لیٹ نہیں کرنا، تاخیر سے نہیں پڑھنی عصر، سورج ابھی بلند ہو اس وقت پڑھنا ہے، اور سورج بالکل سفید ہو اور صاف حالت میں ہو تب پڑھنا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی نماز کیا ہے کہ وہ انتظار کرتا رہتا ہے، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ اٹھتا ہے اور کچھ ٹھونگے لگا دیتا ہے، یعنی جلدی جلدی تیز تیز نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ نماز کے حوالے سے اوقات کو مینج کرنا یہ بہت ضروری ہے، یعنی اوقات کا لحاظ رکھنا، اوقات، اور پھر افضل وقت وہی ہے جو آغاز کا وقت بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوائے عشاء کے۔ عشاء کی نماز جو ہے وہ آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، باقی ساری نمازیں شروع وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ یہ ہم پڑھیں گے آگے حدیث کہ عشاء کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ آپ تاخیر سے پڑھیں، لولا اشک علی امتی او کما قال، اگر امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں ایسا ہی کرتا کہ عشاء کو تاخیر سے پڑھتا، ان اشک علی امتی۔ تو خیر یہ یعنی اچھا، یہ حساب ارواں ہم آخر میں لگا لیتے ہیں، یہ کس ٹائم ہوتی ہے، اور یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مغرب سے لے کے طلوع فجر تک ہم کاؤنٹ کریں گے ٹائم، اور اس کا پھر نصف کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کل کو اندازے کے مطابق 11:30 یا 11 کے راؤنڈ اباؤٹ میرا خیال ہے بنتی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں آخر میں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے ہمارے پاس ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا فرماتے، ثم یرجع احدنا، پھر ہم میں سے کوئی ایک پلٹتا، واپس لوٹتا، الی رحلہ، اپنے گھر میں، اپنے گھر کی طرف، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے ہم میں سے کوئی ایک اپنے گھر کی طرف واپس پلٹتا، فی اقصى المدینہ تھی، مدینے کی کے آخری کنارے کی طرف، اقصا کہتے ہیں دور کو، والشمس حیۃ، اس حال میں کہ سورج زندہ ہوتا، حیۃ زندہ، لفظی معنی یہ ہے، تو مراد کیا ہے، روشن اور صاف۔ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ عشاء کو مؤخر کیا جائے، یعنی لیٹ پڑھا جائے۔ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ، اور آپ تھے، يَكْرَهُ ناپسند کرتے، النوم نیند کو، قبلها عشاء کی نماز سے پہلے، والحدیث بعدها اور باتیں کرنا بعدها اس کے بعد، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ، ينفتلو کا معنی ہوتا ہے نماز ادا کر کے فارغ ہونا، تو صبح کی نماز ایسے وقت میں آپ فارغ ہوتے، حین یعرف الرجل جلیسہ، جب نمازی یا آدمی اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا، یعنی اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا تھا۔ وَكَانَ يَقْرَؤُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، اور آپ یقرأ قرات کرتے تھے، پڑھتے تھے 60 سے 100 آیات تک۔ ابو برزہ اسلمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اثر پڑتے اور ہم میں سے کوئی ایک دور مدینہ میں دور اپنے گھر کی طرف واپس پلٹتا تو سورج زندہ ہوتا، یعنی صاف ہوتا، چمکدار ہوتا، اور آپ یہ پسند کرتے تھے کہ عشاء کو مؤخر کیا جائے، اور آپ عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے، اور اس کے بعد باتیں کرنا ناپسند کرتے تھے، اور آپ فجر کی نماز میں اس وقت فارغ ہو جاتے تھے جب آدمی اپنے ساتھی کو، جلیس اس کے ساتھ بیٹھنے والا یا اس کا ساتھی، اس کو پہچان لیتا تھا، اور آپ 60 سے 100 آیات تک تلاوت کرتے تھے۔ اب اس حدیث میں مختلف مسائل بیان ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہاں بیان ہوا عصر کی نماز کے حوالے سے، کہ عصر کی نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھتے تھے جب سورج بلند ہوتا۔ اب دیکھیں، صحابی کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد مدینے میں دور اپنے گھر کی طرف واپس پلٹ جاتا، سورج ابھی بھی روشن ہوتا، تو یعنی اول وقت میں نماز پڑھنی چاہیے، یہ افضل، اولا اور بہتر ہے۔ اسی طرح پھر دوسری بات یہاں پہ، عشاء کی نماز میں تاخیر مستحب ہے، یعنی عشاء کی نماز کو لیٹ پڑھنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ آپ نے فرمایا، ایک دفعہ صحابہ بیٹھے اونگ رہے تھے اور آپ نے آ کے امامت فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ ہے اس کا صحیح وقت اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، تو امت پر مشقت کی وجہ سے آپ نے پہلے پڑھنے کی بھی اجازت دے دی، اور لیکن بتا دیا کہ افضل، اولا، بہتر یہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہاں پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے، مکروہ یعنی ناپسندیدہ۔ اگر تو یہ پتا ہو کہ یہ نوم مغلظ ہے، یعنی سخت نیند ہے اور نماز ضائع ہو جائے گی، عشاء کی وقت نکل جائے گا، تو پھر سونا حرام ہے۔ ہر بندے کو اپنی نیند کا پتہ ہوتا ہے اور اپنی طبیعت سے واقف ہے، لیکن اگر یہ ہو کہ میں اٹھ جاؤں گا اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، تو اس وقت سونے میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ پھر بھی چانسز ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھ لگ جائے اور وہ اٹھ نہ پائے۔ تو مومن جو ہے وہ اتنا لمبا عرصہ تک نہیں سو سکتا جس طرح ہمارے یہاں معاشرے میں لوگ سوتے ہیں، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ بلکہ رات کو بھی مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یہ مومن کا شرف ہے، شان ہے کہ وہ تہجد کے لیے بیدار ہو جاتا ہے۔ تو لمبی تان کے سو جانا اور دو دو تین تین چار چار نمازیں نکل جانا، یا بعض اوقات تو 5 کی 5 نمازوں کے وقت انسان سویا رہتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ بندہ جس کو یہ اندازہ ہے کہ وہ اٹھ جائے گا عشاء کی نماز کے لیے، اس کو عشاء سے پہلے سونا اللہ کے رسول ناپسند فرما رہے ہیں، اور اگر اس کو کنفرم ہو کہ نماز نکلنی اور اس کی نیند گہری ہو جائے گی، تو پھر اس کے لیے پہلے سونا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ملے گا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوا، والحدیث بعدہا، عشاء کے بعد غیر ضروری باتیں کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد جائز حاجت کے لیے، یا دین سمجھنے سکھانے کے لیے، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بیدار رہتے تھے، اور کوئی شرعی مقصد ہو، یعنی ایسا کام جس سے کوئی شرعی مقصد حاصل ہو رہا ہے، اس کے لیے بیدار ہونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن فضولیات میں لگے رہنا، سوشل میڈیا پہ لگے رہنا، یا پھر یعنی کوئی کوئی لا یعنی کام ہے، لغو کام ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو انوالو رکھنا، اور پھر پتہ نہیں کب جا کے آنکھ لگ جائے تو لگ جائے، آنکھیں کیا دیکھ رہی تھی، ہاتھ کیا کر رہے تھے، انسان کیا سوچ رہا تھا، یعنی یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ باجماعت نماز عشاء ادا کرنے کے بعد پھر غیر ضروری کاموں کے لیے بیدار نہیں رہتا، کیونکہ فجر ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تہجد کے لیے بیدار ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے پھر وہ اذکار النوم پڑھتا ہے، سونے کے اذکار پڑھتا ہے، اور آپ اگر کبھی غور کریں نا، تو ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال
وہ بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے کہ سونے کے اذکار اور آداب اور دعائیں جو ہیں، اگر انسان ان کے اوپر تھوڑا غور کر لے، تدبر کر لے، تو یقین جانے کہ وہ نیند کے وقت پھر اسی طرح ڈرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے۔ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمہا، کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ میں پہلو کو بستر پر لگانے لگا ہوں، صبح تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھ سکوں گا، اگر تو میری روح کو اپنے پاس روک لے، نیند میں مجھے فوت کر دے تو مجھ پر رحم کرنا، اور اگر تو مجھے دوبارہ سے زندگی دے اور صبح کھڑا کرے تو پھر فاحفظھا کما تحفظ بہ عبادک الصالحین۔ تو یہ طرز عمل ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ غیر ضروری کاموں کے لیے عشاء کے بعد بیدار رہنا، اور لغو کاموں میں، لا یعنی کاموں میں اپنے آپ کو کھپانا، جس کی وجہ سے پھر تہجد تو کیا، فجر بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے گھر کے معمولات اور روٹین سیٹ کرنا ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہاں پہ یہ ثابت ہوتا ہے فجر کی نماز کے حوالے سے۔ اچھا، یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جتنی باتیں کی ہیں اس میں اگر کوئی بزنس کرتا ہے رات کو، تو بزنس ایک شرعی مقاصد کے تحت حلال اور جائز کام ہے، تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اپنی نمازوں کو مینیج کر لے پھر، ٹھیک ہے۔ تو شریعت اتنا زیادہ یعنی سختی نہیں کرتی کہ وہ کاروبار سے منع کر دے۔ ظاہر ہے کھانا پینا بھی ہے اور کاروبار بھی کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، تو بعض بزنسز ایسے ہوتے ہیں جو رات کو ہی شروع ہوتے ہیں، تو اس صورت میں پھر وہ فجر پڑھ کے سو جائے، ٹھیک ہے، تو نماز فجر ضائع نہ ہو۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت جب اللہ کے رسول اچھا اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے آپ، اور 60 سے 100 آیات تک تلاوت کرتے، تو جب نماز سے فری ہوتے تو دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں حدیث میں، کہ ابھی تک اندھیرا موجود ہوتا، اور بعض میں ہے کہ کچھ نہ کچھ روشنی ظاہر ہو جاتی، جیسے یہاں پہ اس حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے ساتھی کو پہچان لیتا تھا، یعرف الرجل جلیسہ، ساتھ والے کو پہچان لیتا۔ یعنی ظاہر اس وقت اتنی روشنی کے انتظامات نہیں ہوتے تھے، تو ہلکی ہلکی جو روشنی پھوٹتی ہے، اس روشنی کے اندر پھر آدمی اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا تھا، اور آپ 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرماتے تھے۔ تو فجر کا وقت جو ہے وہ پیچھے گزر چکا ہے، طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک یہ وقت ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر سب لوگ ہی سوئے رہ گئے، یعنی انسان نے باقاعدہ طور پر اہتمام کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی، اذکار النوم پڑھے، الارم لگایا، یا پھر کسی کو پہرے کے لیے کہا کہ بھائی تم نے مجھے جگا دینا ہے، اور اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن سویا رہ گیا، سورج طلوع ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی، تو اب یہ اس کے پاس ایک شرعی عذر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپسی پر ایسے ہی ہوا آپ کے ساتھ، آپ نے غالباً بلال سے کہا کہ آپ نے ہمیں اٹھانا ہے، تو بلال بھی ٹیک لگا کے بیٹھے اور سو گئے، تو سورج کی کرنیں جب آقا نامدار کے چہرے انور پہ پڑی تو آپ بیدار ہوئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے کہا کہ ہمیں اٹھایا کیوں نہیں گیا؟ تو بلال نے کہا اللہ کے رسول، جس اللہ نے آپ کو سلایا اس نے ہمیں بھی مجھے بھی سلا دیا۔ تو آپ نے فرمایا اٹھو، یہاں سے جگہ بدلو، شیطان کے ڈیرے ہیں یہاں پہ، اور آگے جا کے پھر وضو کیا، اذان کہلوائی، اقامت ہوئی، اس کے بعد باقاعدہ جماعت ہوئی۔ آپ دیکھیں سورج طلوع ہونے کے بعد جماعت۔ آج ہم اگر کبھی کسی عذر کی وجہ سے صبح نہ اٹھ سکیں اور سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھیں تو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ وقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ استثناءات ہم انشاءاللہ باقاعدہ طور پر ڈسکس کریں گے، صرف اس وجہ سے یہاں پہ میں نے کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یعنی معاشرے کا، دوست احباب کا، کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ میری آنکھ تب کھلی جب میں سورج طلوع ہو چکا تھا، تو میں کیا کرتا؟ تو یہ وہی وقت ہے اس کا، لیکن یہ اس کو معمول بنا لینا، یا پھر اس میں انسان کا اپنا کردار ہو کہ وہ رات کو فضولیات میں جاگتا رہا، اور پھر جب اس کی آنکھ لگی تو فجر کا وقت قریب تھا، تو یہ پھر وہ گناہ گار ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، وعندہما من حدیث جابر، اور بخاری مسلم میں ہی حدیث جابر ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
वल-इशाउ अहयानन युक़द्दिमुहा व अहयानन युअख्खिरुहा। ईशा की नमाज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहयानन कभी कभार युक़द्दिमुहा जल्दी पढ़ लेते थे, व अहयानन और कभी कभार युअख्खिरुहा उसको मुअख्खिर कर देते थे, यानी लेट पढ़ते थे। इज़ा रआहुम इज्तमाउ, जब आप सहाबा को देखते, इज्तमाउ के वो जमा हो गए हैं, अज्जला आप जल्दी पढ़ लेते, व इज़ा रआहुम और जब आप उनको देखते, अब तऊ के नमाजी अभी जमा नहीं हुए, यानी ताखीर है जमा होने में, तो अखरा आप इसको मुअख्खर कर देते, यानी नमाजी जल्दी जमा नहीं हुए तो फिर आप इसको मुअख्खर कर देते। वसुबह कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लीहा बिगलसिन, और सुबह की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लीहा उसको पढ़ा करते थे, बेगलसिन अंधेरे में, यानी फजर की नमाज के लिए ऐसा नहीं करते थे कि रोशनी बहुत ज्यादा हो जाए और उस वक्त शुरू करें, नहीं। बाज लोग करते हैं, बाज स्कूल ऑफ थॉट ऐसे हैं जो अब कुछ नहीं हम कह सकते यहाँ पे, जो नमाज अव्वल वक्त में पढ़ने का हुक्म है उसको आखिर वक्त में पढ़ेंगे और बहुत ताखीर कर देंगे उसमें, खास तौर पे असर की नमाज है और फजर की नमाज है। और जिस नमाज को ताखीर से पढ़ने का हुक्म है, जैसे ईशा की नमाज है, उसको वो जल्दी पढ़ेंगे। तो आप देख लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में हमें जो समझ आ रही है वो ये है कि ईशा आप कभी जल्दी पढ़ते और कभी मुअख्खर करते, लेकिन आपको पसंदीदा बात ये थी कि उसको मुअख्खर किया जाए। वाले मुस्लिम मिन हदीस अबी मूसा, और मुस्लिम में अबू मूसा रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में है, फ़अक़ाम अल फज्र हीन इंशक़्क़ अल फज्र, फ़अक़ाम अल फज्र, और आप फजर की नमाज पढ़ाते, हीना जब, इंशक़्क़ अल फज्र फजर फट जाती। इंशक्का का माना होता है, लफ्जी माना होता है फटना, यानी इंशिकाक, सूरतुल इंशिकाक भी है कुरान मजीद में। कुरान मजीद में तीन सूरतें हैं, सूरह तकवीर, सूरह अल इंशिकाक और सूरह अल इन्फितार, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई क़यामत को अपनी आंख से देखना चाहता है तो इन तीन सूरतों को स्टडी कर ले। उसमें अल इंशिकाक भी है, इज़ समा उनशक्कत, जब आसमान फट जाएगा। तो यहाँ पे इंशक्कल फजर का माना क्या होगा कि जब असल में फजर रात की तारीकी के ऊपर छा जाती है और रोशन हो जाती है, तो ऐसी है जैसे उसको फाड़ के निकलती है, ये है माना इंशक्कल फजर। तो फजर जो है वो रात के ऊपर गालिब आके उसको फाड़ के निकलती है और फिर दिन का आगाज होता है, तो इसलिए इंशक्का का माना यहाँ पे फाड़ना है। तो इंशक्कल फजर, जब फजर तुलू हो जाए, वन्नास ला यकादु यारिफु बाज़ुहुम बाज़ा, यहाँ तक के करीब है कि लोगों में से बाज बाज को ना पहचान सके, यानी इतने अंधेरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर का आगाज करते कि साथ वाला दूसरे को पहचान नहीं सकता था। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लीहा बिगलसिन, अंधेरे में पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते आप उसमें किरात इतनी करते, 60 या 100 आयात के हीना यारिफु रजुलु जलीसहु व काना यनफतिलु, जब आप फ्री होते फजर की नमाज से फारिग होते तो फिर क्या होता कि साथ वाले को पहचान लिया जाता, लेकिन जब आप आगाज करते तो साथ वाले की पहचान नहीं होती। तो ये नमाजों के औकात के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं और आपका अमल है। इसके बाद राफे बिन खदीज रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, काला कहते हैं, कुन्ना नुसल्लिल मगरिबा मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब पढ़ा करते थे। फयन सरीफु अहदुना, फिर हम में से कोई एक वापस पलटता, यानी नमाज पढ़ के फारिग होके वापस आता। व इन्नहु लयुबसिरु मवाक़िअ नबलिही, फइन्नहु व इन्नहु, और बेशक वो, लयुबसिरु अलबत्ता देख लेता, मवाक़िअ गिरने की जगह को, नबलिही अपने तीर, यानी अपने तीर के गिरने की जगह को वो देख लेता। यानी यहाँ पे ये समझ लें कि नमाज मगरिब अदा करने का जो मुस्तहब और अव्वल वक्त है, उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے صحابی بتا رہے ہیں، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یعنی مواقع کا معنی کیا ہے؟ جگہیں، ٹھیک ہے، یہ موقع ان کی جگہ جمع ہے. اب جب تیر چلایا جائے اور تیر جا کے گرے تو ظاہر ہے وہ تھوڑا دور جا کے گرتا ہے نا، تو کہاں گرا ہے یہ نظر آ جاتا. تو گویا ابھی شفق آسمان کے اوپر باقی ہوتی اور سورج کی تھوڑی تھوڑی روشنی غروب ہونے کے بعد جو ہوتی ہے اس کا اثر موجود ہوتا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھ لیا کرتے تھے. تو یعنی غروب آفتاب کے فوراً بعد پڑھ لینا چاہیے. ہاں اس سے پہلے تحیت المسجد دو جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ صحابہ پڑھتے تھے. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں آتا تو صحابہ اتنے اہتمام سے وہ دو رکعتیں پڑھ رہے ہوتے کہ اس کو لگتا ہے شاید مغرب پڑھ لی گئی ہے. تو دو رکعتیں پڑھنا اور اس کے بعد پھر تین فرض باجماعت ادا کرنا. یہ اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بعض لوگ وہ ان دو رکعتوں کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں سورج غروب ہوا تو فوراً وہ پڑھ لیں، حالانکہ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا انتظار بھی فرماتے تھے، خاص طور پہ رمضان میں یا روزے رکھنے والوں کے لیے، کہ وہ افطاری کرنے کے بعد کچھ کھا پی کے مسجد تک پہنچ جائیں اور پھر نماز شروع کی جائے. وان عائشہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں آتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ. آتما کا معنی ہے یعنی اتنا تاخیر کرنا کہ اندھیرا ہو جائے، ٹھیک ہے. تو شفق کے غائب ہونے کے بعد تاریکی آ جائے، اندھیرا آ جائے، تو آپ نے یعنی تاخیر کر دی ذات لیلۃ بالعشاء، ایک رات عشاء کی نماز کے ساتھ، یعنی عشاء کی نماز کو آپ نے کافی لیٹ کر دیا ایک رات. حتی ذہبت عامت اللیل، یہاں تک کہ بہت سی رات گزر گئی. اکثر نہیں کہہ سکتے ہم یہاں پہ کہ اکثر رات گزر گئی، بہت بہت سا حصہ رات کا گزر گیا یہ کہیں گے، کیونکہ اگر ہم کہیں گے نا اکثر رات گزر گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدھی رات سے بھی زیادہ کا حصہ گزر گیا. تو آدھی رات تو آخری لمٹ ہے نماز پڑھنے کی، تو پھر یہ معنی ٹھیک نہیں ہوگا. تو حتی ذہبت عامت اللیل، یہاں تک کہ زیادہ تر، یہ دیکھیں انہوں نے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے رحمت واسعت، انہوں نے یہ رات کا اول حصہ زیادہ تر گزر گیا، تو اس میں یہ تشریحی معنی بھی وہ لے آتے ہیں. تو ذہبت عامت اللیل کا معنی ہے کہ رات کا عمومی حصہ گزر گیا، تو انہوں نے اس اول حصے کی ساتھ شرط اس لیے لگا دی کہ شروع والا حصہ کافی گزر گیا، نصف اللیل سے پہلے پہلے ہی تھا وقت، آدھی رات سے زیادہ نہیں گزرا تھا کیونکہ وہ آخری وقت ہے. ثم خرج، پھر آپ نکلے، فصلی، بس آپ نے نماز پڑھائی، وقالا، اور فرمایا انہ لوقتها لولا ان اشق علی امتی، انہ لوقتها، بے شک یہ اس کا وقت ہے، یعنی یہ افضل وقت ہے، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، یعنی اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو نماز عشاء کا وقت یہ ہے، یعنی افضل وقت اور مستحب وقت یہ ہے، تو عشاء کی نماز کو آخر میں پڑھنا چاہیے. اس حدیث سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو امام ہے وہ کبھی عشاء کو لیٹ بھی کر سکتا ہے. ہمارے آج کل کے مزاج میں اور آج کل کے ماحول میں یہ تصور نہیں ہے، کیونکہ بہت فکس کر دی گئی ہیں چیزیں، اور نماز کا وقت جو ہے وہ امام کے اختیار میں ہی نہیں ہوتا، مسجد کی کمیٹی کے اختیار میں ہوتا ہے، اور وہ پھر امام کو چلا رہی ہوتی ہے. تو امام کی جو ویلیو شریعت نے دی ہے اس حدیث سے وہ بھی ثابت ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے. تو یہاں پہ امام باؤنڈ کر دیا جاتا ہے امام کو کہ وہ مسجد کی کمیٹی اور وہ فلاں فلاں لوگوں کی پیروی کرے. اگرچہ نظام کو بنانے کے لیے کچھ انتظامی معاملات میں کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن امام کی بہرحال ویلیو ہے کیونکہ وہ متقین کی امامت کروا رہا ہے. اور اس میں یہ بات سمجھ آتی ہے اس حدیث سے
آپ دیکھیں کہ صحابہ انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، انہوں نے آ کے پھر امامت فرمائی۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ چیزوں کی وضاحت بھی کر دیتے تھے۔ جیسے آپ نے تاخیر سے پڑھائی نا، تو ساتھ بتا دیا کہ اصل وقت اس کا یہی ہے، لیکن میری امت پر چونکہ مشقت ہوگی اس لیے میں نے پھر اول وقت وہ بھی بتا دیا۔ تو کبھی اول پہلے پڑھ لیتا ہوں، کبھی مؤخر کر دیتا ہوں، جیسے بھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دیکھتے کہ وہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو آپ جلدی پڑھ لیتے، اور اگر یہ دیکھتے کہ ابھی لوگ آ رہے ہیں اور سب لوگ پہنچے نہیں ہیں تو پھر آپ تاخیر سے پڑھ لیتے۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ امام کو اپنے نمازیوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب آپ کو پتہ ہوتا کہ میری مسجد کے نمازی، میرے صحابہ جو میرے پیچھے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں عشاء کی، وہ پورے ہو گئے ہیں تو آپ نماز پڑھا دیتے، اور جب آپ کو لگتا کہ ابھی کوئی نہیں آیا تو پھر آپ تاخیر کرتے۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی ہے کہ شدید ترین عذر کے بعد ہی کوئی نہیں آتا تھا، ورنہ سب لوگ آتے تھے نماز پڑھنے مسجد میں۔ تو یہ ہے ایک نماز کا نظام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور حکمرانوں کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جب ہم کسی کو بھی زمین میں حکمرانی دیتے ہیں اور سلطہ یا سلطنت سے نوازتے ہیں، تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کرے۔ تو ان اوقات کا اہتمام کرنا اور نماز کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنا۔ بعض سعودیہ میں یا اور ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسز یا ٹرک بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، چلتی پھرتی مساجد۔ تو جب جیسی نماز کا وقت ہوتا ہے، اگر کسی جگہ پہ مسجد نہیں ہے تو وہ گاڑی جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس کے اندر ایک امام ہے، اس کے اندر ایک مؤذن ہے، اس کے اندر ایک سپیکر ہے، اس کے اندر واش ایریا ہے، تو وہ صفے نکال کے باہر کھلے میدان پہ بچھا کے، اور اذان اور اقامت اور باجماعت نماز۔ تو نماز کا نظام قائم کرنا اور نماز کو وقت پر پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یکتب الی الآفاق، آپ اپنے گورنروں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو خط لکھا کرتے تھے، اور اس میں لکھتے تھے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ۔ اب دیکھیں نظام حکومت چلا رہے ہیں نا، اور خلیفہ راشد ہیں اور بہت آئیڈیل ہے ان کا نظام حکومت، تو نماز کے ساتھ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نماز کے وقت کو ضائع نہ کرنا، اور وقت کے اندر نماز پڑھنے والا جو شخص ہے اس کی باقی زندگی بھی بہت حسین ہوتی ہے، وہ بھی بڑی مینجڈ ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی بہت پنکچویلٹی ہوتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے سارے کاموں میں سے سب سے اہم میرے ہاں نماز ہے، یعنی میں نماز کے بارے میں پہلے محاسبہ کروں گا، باقی چیزیں بعد میں پوچھوں گا، کیونکہ اگر نماز ٹھیک ہوگی تو باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے اول ما یحاسب علیہ العبد او کما قال یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا نماز کا ہوگا۔ تو نماز اگر صحیح ہو تو باقی زندگی بھی درست ہوتی ہے، یعنی نماز کو اس کے اوقات میں پڑھنا اور کانشیس ہو کے میری نماز ضائع تو نہیں ہو رہی، وقت تو نہیں نکلا جا رہا۔ ہم ایسے بعض دوستوں کو جانتے ہیں کہ جو اپنے والدین کو جب کسی لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے بھیجتے تو وہ کہتے کہ آپ عصر کے وقت جائیے گا، کہ دیکھیں وہاں پہ وہ کیسے نماز کو مینج کرتی ہے، مہمان آ جائیں تو نماز چھوڑ دیں، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عصر کی نماز کا وقت چونکہ بڑا محدد ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، اور اس میں پھر سب سے زیادہ اہم نماز بھی، باقی نمازیں بھی اپنی اپنی جگہ پہ اہم ہیں، اگر کوئی عصر چھوڑ دے تو وہ تیرا اہلہ و مالہ، ایسی جیسے اس کے گھر والے بھی تباہ ہو گئے، اس کا مال بھی تباہ ہو گئے، ایک دن کی عصر کی نماز چھوڑ دے تو اتنی سخت بات تھی۔ تو ایسے پھر بعض ہمارے دوست اور ہم جاننے والے وہ اس وقت بھیجتے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ عصر کی نماز کو کیسے مینج کرے گی مہمانوں کے درمیان، تو یہ دیکھ کے آئے آپ، یعنی اس بنیاد پر رشتے ناطے جوڑنا۔ تو خیر یہ عشاء کی نماز کا وہ وقت، آخری وقت، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور ساتھ میں توجیہات بھی دے دی ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، اذا اشتد الحر، جب گرمی کی شدت ہو، اشتد شدت ہو، الحر
गर्मी की। फ़अब्रिदू बिस्सलाह, तो ठंडा कर लो नमाज को, यानी नमाज ठंडे वक्त में अदा कर लो। ये जोहर की नमाज की बात है। शदीद गर्मी में, बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है उस वक्त फिर अगरचे जवाल के फौरन बाद जोहर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, लेकिन चूंकि गर्मियों में दिन भी बहुत बड़े होते हैं तो वक़्त में वुसअत होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे फरमाया कि जब थोड़ी मौसम की शिद्दत कम हो जाए उस वक़्त नमाज पढ़ लो। फ़इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फ़ैहि जहन्नम है, क्योंकि जो गर्मी की शिद्दत है वो जहन्नम के सांस की वजह से है। यानी जहन्नम जब सांस लेती है बाहर की तरफ तो गर्मी आ जाती है, और जब वो सांस अंदर की तरफ लेती है तो फिर सर्दी आ जाती है। अब ये बात हमें शरीयत ने बता दी, रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हमने सुन ली, तो अब ये इसकी हिकमतें और इसके तरीक़ेकार को अल्लाह ताला ही जानते हैं, और हमारा काम है ईमान लाना। तो बहरहाल इस हदीस में जो बाबुल मवाक़ीत के साथ मुताबिकत है, वो मुताबिकत ये है कि यानी गर्मी जब शदीद हो तो फिर ज़ोहर को थोड़ा मौखर कर लिया जाए ताकि मौसम की शिद्दत ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर नमाज पढ़ ली जाए। इसके बाद अगली हदीस, ये आखिरी पढ़ लेते हैं फिर आपके सवालात भी ले लेते हैं। राफे बिन खदीज रजी अल्लाह तआला अन्हु से है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्बिहु बिस्सुबह फइन्नहु अअज़मु लिउजूरिकुम। अस्बिहु बिस्सुबही, अस्बिहु का माना है यानी वक्त का तयन कर लिया करो, खूब वक्त का तयन करके सुबह की नमाज पढ़ो, ये है माना। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि सुबह को बहुत ज्यादा रोशन हो लेने दिया करो, ठीक है। आप ये समझ, अस्बिहु बिस्सुबह, इसके वैसे दो मानी हैं, उलमा ने इस जुमले के दो मानी किए हैं कि एक ये है कि नमाज सुबह को फजर का वक्त दाखिल होने का यकीन कर लो और जल्दी में सुबह काजिब में ना पढ़ लो। सुबह काजिब और सुबह सादिक वैसे तो आगे आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें राइट साइड पे जो इमेज की साइड है इस तरफ, ये फजर काजिब है, भेड़िए की दुम की तरह, यानी वुल्फ कजाना बिस सरहान, यानी भेड़िया जो होता है उसकी जैसे दुम होती है ना, इस तरह रोशनी होती है ऊपर की तरफ। ये फजर काजिब है, इस वक्त नमाज फजर का वक्त नहीं होता। लेकिन फजर सादिक क्या है, जब रोशनी राइट लेफ्ट फैल जाती है उफक के ऊपर। अब देखें कि फजर काजिब में नीचे से ऊपर की तरफ है, लेकिन फजर सादिक में राइट लेफ्ट है। तो जब फजर सादिक का यकीन हो जाए तो तब नमाज पढ़ो, ये है माना एक अस्बिहु बिस्सुबह। तो दूसरा माना इसका यह है कि सुबह को खूब रोशन हो लेने दिया करो तब पढ़ो। लेकिन सही बात यह है कि पहला माना ज्यादा राजे है कि सुबह के वक्त का तयन करके सुबह सादिक में नमाज पढ़ो, सुबह काजिब में ना पढ़ो, क्योंकि उस वक्त तो वक्त ही नहीं दाखिल हुआ होता। तो फ़इन्नहु अअज़मु लिउजूरिकुम, बेशक ये तुम्हारे लिए अजर में इजाफे का बायस है। यानी अगर तुम फजर का यकीन होने के बाद उसको पढ़ोगे तो इसमें तुम्हें ज्यादा अजर मिलेगा। रवाहुल खमसत व सहा तिरमिज़ी व इब्न हिब्बान। यहाँ तक हम पढ़ते हैं आज इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे कि हम इस पर अमल भी करें और अपनी नमाज़ों को औकात के मुताबिक मैनेज करें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो औकात ज़्यादा पसंद थे, मुस्तहब थे, उन्हीं वक्त औकात के अंदर हम अपनी नमाज़ों को पढ़ सकें। बाकी इंशाल्लाह 134 तक हमने पढ़ लिया, 135 से आगे अगले हफ्ते पढ़ेंगे इंशाल्लाह जी।